قومی ہیرو ارشد ندیم جنوبی کوریا سے وطن واپس پہنچ گئے۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 52 سال بعد پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ 52 سمڑیال کا ضمنی انتخاب، نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ 150 پولنگ اسٹیشن کی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ نون لیگ کے امیدوار حنا ارشد کو واضح برتری۔ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاد گلمان دوسرے نمبر پر۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب پولیس نے 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ترجمان پولیس نے بتایا سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر محاصرہ کیا۔ دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کیا۔ مؤثر کارروائی سے 4 خارجی مارے گئے، دیگر فرار ہو گئے۔ مفرور دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان کا مستقبل بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی سے جڑا ہے۔ بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی پراکسی جنگ ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا قوم اور بہادر بلوچ عوام کی غیر متزلزل حمایت سے پاک فوج اندرونی یا بیرونی ہر دشمن کو کچل دے گی۔ سیاسی اتحادیوں کو ملکی مفاد میں مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ بجٹ میں عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ شہباز شریف کی گورنر ہاؤس پنجاب میں صدر سے ملاقات۔ ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے دوست ملکوں کے حالیہ دورے سے متعلق صدر کو آگاہ کیا۔ سیاسی اتحادیوں کے درمیان تعاون پر بھی بات ہوئی۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور سینیٹر سلیم مانڈی والا شریک تھے۔ ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں جیسے ہی پولنگ شروع ہوئی ڈاکوؤں نے اپنا کھیل شروع کیا۔ نون لیگ کی سرپرستی میں پولیس نے غنڈہ گردی کی۔ نون لیگ کے کارکن جتھوں کی شکل میں پولنگ اسٹیشنز پر حملہ آور ہوئے۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو مارا پیٹا اور ٹھپے لگائے گئے۔ جہاں لیگی غنڈے نہیں پہنچے وہاں پنجاب پولیس غنڈہ گردی کرتی رہی۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ بولے سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں کئی چہرے بے نقاب ہو گئے۔ فارم 47 پر جیتنے والوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ توقع ہے نون لیگ کی غنڈہ گردی کا نوٹس لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن جانبدار ہے۔ متراوالی میں بدماشی کا ماحول تھا، لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ ہم الیکشن پر وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ مخالفین کا رونا چیخنا ثابت کرتا ہے یہ ضمنی انتخاب ہار کا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے، ہر بار روتے چیختے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی آروائی نیوز سے گفتگو، کہا زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا ہی پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے۔ یہ جتنا چاہیں روئیں پیٹیں، لوگ ترقی دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں۔ دھاندلی کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ پی ٹی آئی اپنے دور میں پنجاب کا برا حال کر کے گئی تھی۔ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستان اور پنجاب میں ترقی ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا پی پی پر طنز، کہا پنجاب میں 400 ووٹ لینے والی جماعت بھی دھاندلی کی شکایات کرتی ہے۔ افغانستان کا بھی پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات سفیر کی سطح پر بحال کرنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے رابطہ۔ افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے سفیر کی سطح پر تعلقات بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں نے باہمی اعتماد کے قیام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبہ خطے کی رابطہ سازی کے لیے اہم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے فون پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دو طرفہ تعاون کے فروغ اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا، دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت ارکان کانگریس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ارکان سے ملاقاتیں کرے گا۔ شہری رحمان سمیت وفد کے دیگر ارکان آج نیو یارک پہنچیں گے۔
جنوبی ایشیا میں کئی غیر حل شدہ تنازعات ہیں جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ پاک بھارت تناؤ خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ خطے میں جوہری تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساری شمشاد مرزا کا سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ سے خطاب، کہا پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت سے مذاکرات اور سفارتی حل کو ترجیح دی۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں تنازعات کے حل کے حوالے سے 8 اہم نکات پیش کیے، کہا پاک بھارت کشیدگی کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر ہے، جسے حل کر کے ہی جنوبی ایشیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایشیا پیسیفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے، خطے کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر۔ JUIF کا 18 سال کی عمر میں شادی کے بل کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مختلف شہروں میں جلسے کریں گے۔ اسلامی ملک میں زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے، اسلامی شناخت مسخ نہیں کرنے دیں گے۔ پشاور میں PP کے احتجاج پر کہا پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف احتجاج نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی نے اپنا کرپشن کا ریکارڈ ٹوٹنے پر احتجاج کیا۔ کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک JUI کی حکومت نہ آ جائے۔ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، کوہستان سکینڈل اس کا ثبوت ہے۔ نگران دور میں مولانا فضل الرحمان کے لوگ کرپشن میں ملوث رہے۔ کیا آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے منہ سے کرپشن کی بات اچھی لگتی ہے؟ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں عوام PTI کے ساتھ ہیں، سزاؤں سے عوامی نفرت بڑھے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کوئی گروپ نہیں بنا، یہ بے بنیاد بات ہے۔ لاہور بار اسی ملک کا ہے، اس لیے گرانٹ جائز طریقے سے دی، ان کی طرح عوام کا پیسہ لوٹ کر باہر نہیں لے گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف خصوصی پرواز کے ذریعے لندن روانہ۔ نواز شریف لندن میں چند روز قیام کریں گے اور اس دوران اپنا مکمل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ بھارت نے 30 سال میں دنیا کے سامنے اپنا جو تاثر بنایا تھا وہ ہماری فوج نے 3 دن میں خاک میں ملا دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں خطاب، کہا 2019 میں جب انڈیا نے حملہ کیا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کیا ہندوستان پر حملہ کر دوں۔ بلوچستان میں بھارتی مداخلت ڈھکی چھپی نہیں رہی، بھارتی پراکسی وار اب کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی۔ دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، شواہد موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا اندرونی ہو یا بیرونی دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پاک فوج ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے، ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں امن پر سودے بازی ہرگز نہیں ہوگی، پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا شہداء کے لواحقین کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قبائلی عمائدین کا حکومت اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ بہادر پاک فوج کی وجہ سے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کی کامیابیوں کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے، مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا عزم، رہنماؤں کی اہم ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی بات چیت۔ شہباز شریف نے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا، کہا دشمن اب کوئی ایڈونچر کرنے کا سوچ نہیں سکتا، پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ جنوبی ایشیا میں نیوکلیئر تصادم کا خطرہ موجود، تنازعات کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں، خطے کی سلامتی کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ 22ویں شنگری لا ڈائیلاگ میں خطاب، کہا کشیدگی کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر، پانی روکنے یا بہاؤ موڑنے کی کوشش جنگی اقدام تصور ہوگا، تنازع سے بچاؤ بحران کے بعد کی کوششوں سے بہتر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور افغان قائم مقام وزیر خارجہ کا رابطہ، پاکستان اور افغانستان کا اعتماد سازی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر خان متقی کا پاکستان کی جانب سے سفارتی تعلقات کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم۔ ازبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے منصوبے کی اہمیت پر زور، فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر متفق۔ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لمی سے بھی رابطہ، باہمی تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور پر بات چیت کی۔
पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारे तबाह होने का सच क्यों बोला? भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस से इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात से मोदी सरकार की हिकमत अमली पर सवालिया निशान। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने, हकाइक सामने लाने और कारगिल तर्ज पर रिव्यू कमेटी बनाने का मुतालिबा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन उसे अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। सीनियर चीनी तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को वार्निंग, कहा चीन पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं देगा। भारत दूसरों के साथ वो सलूक ना करे जैसा अपने लिए पसंद नहीं करता। क्रिकेटर सियासत छोड़ दें, ये हमारा काम है, हमें करने दें। मैंने 14 साल जेल काटी, आप लोग नहीं गुजार सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स से खिताब। इस्तकबालिया तकरीब में कहे सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों को करीब लाने की जरूरत पर जोर। कहा ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे अवाम खुशहाल हो। दोनों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। JUI ने कम उम्री की शादी का बिल मुस्तरद कर दिया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। पाकिस्तान में जायज निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है लेकिन नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर तंजिया तबसरा। कल एक शख्स लतीफ़ा सुना रहा था कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज इसलिए नहीं कि करप्शन क्यों हुई है, बल्कि उसका एहतजाज इस बात पर है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा गया है। PP 52 समड़ियाल में जिमनी इलेक्शन, नून लीग के हिना अरशद की बढ़तरी। आजाद उम्मीदवार फाकिर घुम्मन दूसरे, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान तीसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से शवाहिद मांग लिए। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप बावेला। PTI का सर्कस दोबारा आ चुका। मरियम औरंगजेब की तंकीद, कहा शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब ये जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं, सिर्फ नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा है। जमाते इस्लामी का इसराइल और भारत के खिलाफ हैदराबाद में जलसा। कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी का वक्त आ गया। गजा में बच्चों का कत्लेआम, लेकिन पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। मुस्लिम हुक्मरानों में भी फलस्तीन का मुकद्दमा लड़ने की जुर्रत नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान एक बार फिर उभर कर सामने आया। पाकिस्तान को अब इसमें किरदार अदा करना होगा। इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। मुतादिद इमारतें तबाह। भूख से निढाल फलस्तीनियों पर गोलियों की बौछार। अमरीकी इश्तराक से कायम रफा इमदादी कैंप में हर तरफ मौत। फायरिंग से 50 फलस्तीनी शहीद। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम। 9 बच्चों को खोने वाले जख्मी डॉक्टर हामिदी अल निजार भी रब के हुजूर पेश। सऊदी वजीर खारजा की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। अरब रहनुमाओं को मगरबी किनारे आने से रोकना इंतहा पसंदी करार दे दिया। गजा में जुल्म की ना खत्म होने वाली दास्तानें। भूख से निढाल खातून जमीन पर पड़ा आटा जमा करने पर मजबूर। कहाँ जाऊं, बच्चों को क्या खिलाऊं, कई रोज से भूखे हैं। खातून की दुहाई। इमदादी कारकुन इसराइली हमले में जख्मी होने वाली बच्ची की जान बचाने में मसरूफ। इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा। आलमी अदालत ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद पर फर्द जुर्मायत कर दी। साबिक वजीर दाखिला और पुलिस IG भी शरीक जुर्म करार। बांग्लादेश के करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। नए नोटों पर कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की इंतखाबी रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी। तुर्की को मतलूब खतरनाक दहशतगर्द पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार। दाइश से मुंसलिक अबू यासिर अल तुर्की को पाक अफगान बॉर्डर से हिरासत में लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक अबू यासिर की गिरफ्तारी में पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम ने मदद की। दहशतगर्द म्यूजिक कॉन्सर्ट पर